नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी सिलसिलावार गुफ्तगू आदाब रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से चल रही थी और सूरह हुजूरात की रोशनी में हम अपनी गुफ्तगू को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहली आयत करीमा पर हम गुफ्तगू कर चुके हैं और आज हम दूसरी आयत करीमा पर बात शुरू कर रहे हैं कि सूरह हुजूरात कुरान पाक की एक ऐसी सूरत है कि जिस सूरत की इब्तिदा ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की बारगाह के आदाब सिखाने से की और पे दर पे मुसलसल कई आयात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के आदाब सिखाए हैं। पहली आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों से खिताब किया और फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुकद्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही, देखो कभी अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ना। वत्तकुल्लाह, और इस मामले में अल्लाह से डरना, कहीं उसके अजाब की गिरफ्त में ना आ जाना। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सब कुछ सुनने वाला भी है और जानने वाला भी है। अब दूसरी आयत करीमा में बारी ताला ने अपने महबूब ही की बारगाह के आदाब सिखाए हैं, उसी मज़मून को जारी रखा है। मगर काबिल तवज्जो बात यह है कि बारी ताला ने दूसरी आयत करीमा में आगाज फिर ईमान वालों को मुखातिब करते हुए किया और फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि, देखो तुम्हारी आवाज भी मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ऊंची नहीं होनी चाहिए। वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन, और जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे को अपने जैसा समझते हुए ऊंची ऊंची आवाज से बुलाते हो, फरमाया कहीं यूं मेरे महबूब को आवाज ना देना। और अगर ये मामूली सी बेअदबी हो गई कि तुम्हारी आवाज ऊंची हो गई या तुमने अपने जैसा समझ के ऊंची आवाज से बुला लिया, तो फरमाया अन तखबता आमालुकुम, तो इस एक बेअदबी की वजह से तुम्हारी जिंदगी भर के सारे ही अमाल हब्त कर लिए जाएंगे, रद्द कर दिए जाएंगे, ज़ाय कर दिए जाएंगे। वान तुम ला तशउरून, और तुम्हें इस बात का शऊर भी नहीं होगा। तो आपने देखा कि इस दूसरी आयत करीमा का मजमून भी बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब है। मगर काबिल गौर बात यह है कि बारी ताला ने पहली आयत करीमा की इब्तिदा भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू से की, ए ईमान वालो, और दूसरी आयत करीमा में जब मजमून सेम वही कंटिन्यू है, बारगाह रिसालत के आदाब सिखाए जा रहे हैं, मगर दूसरी आयत में बारी ताला ने दोबारा उन्हीं कलिमात को, उन्हीं अल्फाज को दोहराया, रिपीट किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। तो जहन में सवाल यह पैदा होता है कि बारी ताला जब एक ही मजमून चल रहा था और एक बार तूने ईमान वालों से मुखातिब होकर बात कर ली, तो अब दोबारा इन कलिमात को फिर रिपीट करने की जरूरत क्या थी? क्योंकि कुरान का उसलूब यह है कि कुरान अपनी बात को लंबा नहीं करता। कुरान की कोशिश यह होती है कि कम से कम लफ्जों में बात को समेट लिया जाए। तो यहां जब एक बार या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह दिया था, ए ईमान वालों, पहली आयत करीमा के शुरू में आ गया, तो अब जितनी आदाब की बात थी बस उसी खिताब के आगे वो चलती चली जाती। मगर नहीं, दूसरी आयत में बारी ताला ने फिर उन्हीं कलिमात को दोहराया। इसमें एक हिकमत तो यह थी कि बारी ताला दोबारा ईमान वालों से खिताब करके दर हकीकत सोए हुओं को जगा रहे हैं, गाफिलों को झंझोड़ रहे हैं और अपने महबूब की बारगाह के आदाब सिखाते हुए ये बताना चाह रहे हैं क्या ईमान वालों, जरा मुतवज्जे होकर सुनो, जो आगे बात आ रही है वो बात मामूली नहीं है। देखे ना, जब गुफ्तगू करते करते इंसान दोबारा सुनने वालों को मुतवज्जे करे, उनको मुखातिब करे, तो वो अगर मुतवज्जे ना भी हो तो इंसान दोबारा चौकन्ना हो जाता है, होशियार हो जाता है, मुतवज्जे हो जाता है।
تو باری تعالیٰ نے الرٹ کرنے کے لیے کہ بھئی آگے بات کوئی معمولی نہیں آ رہی، بڑی اہم بات آ رہی ہے، میرے محبوب کی بارگاہ کے آداب کی بات آ رہی ہے، تاکہ سننے والے متوجہ ہو جائیں اور بڑی توجہ سے دھیان سے میرے محبوب کے بارگاہ کے آداب کی بات سنیں۔ اور دوسری حکمت جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ باری تعالیٰ بار بار اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب سکھاتے ہوئے ایمان والوں سے خطاب اس لیے کر رہے ہیں، اور اسی طرح قرآن پاک میں اور بھی کئی مقامات پر آپ کو یہ بات ملے گی۔ جیسے سورہ بقرہ میں ایک مقام پر باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، فرمایا اے ایمان والو دیکھو کبھی میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کہہ کے نہیں بلانا۔ الی آخر الآیہ آیت کریمہ چل رہی ہے، مگر آپ نے دیکھا کہ یہاں بھی ادب کی بات آئی تو باری تعالیٰ نے خطاب پھر ایمان والوں سے کیا۔ تو یہ جو باری تعالیٰ اپنے محبوب کے ادب کی بات کرتے ہوئے خطاب ایمان والوں سے کر رہے ہیں، تو اس میں ایک حکمت یہ پوشیدہ ہے کہ باری تعالیٰ ایمان والوں کو بار بار متوجہ کر کے در حقیقت انہیں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اے مومنو، اے ایمان والو، یہ جو کلمہ پڑھ کے تم دائرہ ایمان میں آ گئے ہو اور اب تمہاری قیمتی ترین متاع تمہارا ایمان بن چکا ہے، تمہیں اس لیے متوجہ کر رہا ہوں کہ اگر تم اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو، تو یاد رکھو تمہارے ایمان کی حفاظت وہ بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں ہے۔ فرمایا جتنا خود کو میرے محبوب کی بارگاہ کے آداب میں مٹاتے جاؤ گے، فنا کرتے جاؤ گے، بس اتنا ہی تمہارا ایمان محفوظ سے محفوظ تر ہوتا چلا جائے گا۔ گویا باری تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ایمان نام ہی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آج ہم اس آیت کریمہ پر ان ڈیٹیل بات کرنے سے پہلے آج کی نشست میں اسی بات کو سمجھتے ہیں کہ ایمان کس حقیقت کا نام ہے۔ ناظرین مکرم، اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو قرآن بڑا واضح دو ٹوک لفظوں میں اس پر رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ ایمان نام ہی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کا ہے۔ جب تک کوئی شخص پہلے خود کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب میں فنا نہیں کر دیتا، تب تک اس کو ایمان کی خیرات میسر نہیں آ سکتی۔ کبھی سورہ النور قرآن پاک کا 24واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 62 اس کا مطالعہ کریں تو بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ایمان کس حقیقت کا نام ہے۔ یہ بات بڑی قابل توجہ اور سمجھنے والی ہے کہ باری تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کا آغاز یوں کیا، فرمایا انما المؤمنون، انما کلمہ حصر ہے، اور قرآن پاک کے اندر ان کلمات کے ساتھ کہ یوں باری تعالیٰ بات کا آغاز کریں انما المؤمنون، کہ مومن فقط وہ لوگ ہیں یا مومن صرف اور صرف یہی لوگ ہیں۔ اس انداز میں باری تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 4 مقامات پر بات کی ہے، جن میں سے ایک مقام آج میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں تاکہ سمجھ آئے کہ ایمان کس حقیقت کا نام ہے۔ آپ اس بات کو بڑی توجہ سے غور سے سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ آیت کریمہ تھوڑی لمبی ہے، مضمون تھوڑا دقیق ہے، مگر میں کوشش کروں گا کہ بڑا آسان کر کے اپنے سننے والوں تک پہنچا۔ باری تعالیٰ نے بات یوں شروع کی، فرمایا انما المؤمنون، کہ مومن صرف وہ لوگ ہیں۔ سوال پیدا ہوا کون؟ تو فرمایا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، فرمایا مومن صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پر ایک اصطلاحی ایمان کی بات ہو گئی، مگر باری تعالیٰ نے بات یہاں ختم نہیں کی، اب ایک ہی آیت کریمہ چل رہی ہے اور آگے فرمایا وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ، اور اگلی بات یہ کی کہ مومن صرف وہ ہیں جو اللہ پر بھی ایمان لائیں، اس کے رسول پر بھی ایمان لائیں، اور فرمایا ایمان کے لیے اتنی بات کافی نہیں ہے، بلکہ اس مقام پر آگے فرمایا کہ پھر جب کبھی وہ میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے ہوں، آئے ہوئے ہوں اور کسی بات پر مشاورت کے لیے جمع ہوں، ایسی بات پر کہ جو امت کو، جو قوم کو جمع کرنے والی ہو، ان کے فائدے کی بات ہو، تو فرمایا مومن وہ ہیں لم یذهبوا حتی یستأذنوا، کہ اس وقت تک وہ اٹھ کر نہ جائیں
جب تک کہ وہ میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اجازت نہ لے لیں۔ ناظرین مکرم، اس بات کو کبھی سمجھنا ہونا تو میں بڑا آسان کر کے اس بات کو یوں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ بات جو کی ذرا چشم تصور میں لائیں کہ آیت کریمہ آج سے 14 صدیاں پہلے اتری، مدنی دور ہے، فتنوں کا دور تھا، کیونکہ مدینہ میں بہت سے منافق بھی پیدا ہو چکے تھے اور کفار مکہ کے ساتھ گاہے بگاہے پھر وہ جھڑپیں بھی ہوتی رہتی تھیں، جنگیں بھی ہوتے رہتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے پھر غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، مختلف مواقع پر اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی تھی۔ اب ایسے مواقع پر کئی بار صحابہ کرام سے مشاورت کی ضرورت پڑتی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا لیتے، کسی اہم بات پر مشاورت ہو رہی ہوتی، اب کئی اس میں منافق بھی آ جاتے جو اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے مگر دل سے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جانتے تھے کہ یہ منافق ہیں، مگر ابھی وقت نہیں آیا تھا کہ ان کا پردہ چاک کیا جائے۔ مگر ہوتا کیا کہ چونکہ وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، خود کو مومن کہتے تھے، تو وہ بھی آ کر اس طرح کی مجالس میں میٹنگ میں بیٹھ جاتے، اور جب دیکھتے کہ بڑی سیریس بات ہو رہی ہے تو اچانک اٹھ کر ایک ایک کر کے جانا شروع ہو جاتے۔ اور اس طرح جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلا ماحول خراب کر دیا جائے تاکہ جو بقیہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی توجہ بھی ڈائیورٹ ہو جائے اور مسئلے کی اہمیت وہ لوگوں کے ذہنوں سے ختم ہو جائے۔ اب ذرا چشم تصور میں لائیں، اللہ رب العزت نے اس دور میں جب آیت کریمہ نازل فرمائی تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ بے شک مومن صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ پر بھی ایمان لائیں، اس کے رسول پر بھی ایمان لائیں، اور آگے فرمایا کہ اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی وہ آپ کی بارگاہ میں آئے بیٹھے ہو، کسی بات پر مشاورت ہو رہی ہو، تو فرمایا مومن وہ ہیں لم یذهبوا حتی یستأذنوا، جو اس وقت تک اٹھ کر نہ جائیں جب تک کہ پہلے میرے محبوب سے اجازت نہ دیں۔ فرمایا جو بغیر اجازت کے چلا گیا اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اچھا ناظرین مکرم، ذرا سنتے چلے جائیں، آیت کریمہ ایک ہی چل رہی ہے، اتنی بات کرنے سے بات تو سمجھ میں آ گئی کہ مومن وہ ہے کہ جو اللہ کو بھی مانے، اس کے رسول کو بھی مانے، اور جب کبھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آیا بیٹھا ہو تو اس وقت تک جائے نہ جب تک کہ وہ پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لے۔ بات تو یہاں تک بڑی نکھر کے سمجھ میں آ جاتی ہے، مگر اللہ کا قرآن ہے، ذرا غور کریں باری تعالیٰ نے اسی ایک بات کو سمجھانے کے لیے کس کس انداز سے بات کی۔ اب آگے باری تعالیٰ نے پھر کلمات دہرائے اور آگے فرمایا ان الذین یستأذنونک۔ بڑی قابل توجہ بات ہے کہ پہلے بات ایک اور انداز میں ہو رہی تھی اور وہ غائب کے سیغے میں بات ہو رہی تھی کہ لوگ آئے بیٹھے ہوں میرے محبوب کی بارگاہ میں اور وہ اس وقت تک اٹھ کر نہ جائیں جب تک میرے محبوب سے اجازت نہ لے لیں۔ اب باری تعالیٰ نے اپنے خطاب کا رخ یہاں ڈائریکٹ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا اور فرمایا میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان الذین، بے شک وہ لوگ یستأذنونک، کہ جب وہ آپ کی بارگاہ اقدس میں آئے بیٹھے ہوں پھر انہیں کوئی ایمرجنسی ہو جائے، کوئی ضروری کام پڑ جائے تو وہ جانے کے لیے پھر آپ سے اجازت طلب کریں کہ آقا کیا اجازت ہے ہم چلے جائیں۔ ان کے لیے پھر حسر کے انداز میں دوبارہ اعلان کیا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں یؤمنون باللہ ورسولہ، جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ گویا باری تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ دوبارہ اعلان کر دیا کہ ایمان صرف انہی لوگوں کا معتبر ہوگا کہ جب میرے محبوب کی بارگاہ اقدس میں آ جائیں تو اس وقت تک اٹھ کر نہ جائیں جب تک کہ پہلے میرے محبوب سے اجازت نہ لے لیں۔ دوبارہ اسی مضمون کو اور انداز میں تاکید کے ساتھ ان الذین، ان کلمہ تحقیق ہے، بے شک، فرمایا اس بات میں شک ہی کوئی نہیں ہے۔ کوئی جاننا چاہتا ہے کہ حقیقت میں ایمان والے کون ہیں تو محبوب ایمان والے صرف وہ ہیں کہ اگر تیری بارگاہ میں آئے بیٹھے ہوں اور کوئی ضروری کام پڑ جائے، کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو پہلے کھڑے ہو کر آپ سے اجازت مانگیں کہ آقا یہ ضروری کام پڑ گیا ہے کیا ہم چلے جائیں؟ تو فرمایا وہ جو آپ سے اجازت مانگ کر جائیں گے میں خدا اس بات کا اعلان کر رہا ہوں اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں یؤمنون باللہ ورسولہ، جن کا اللہ کو ماننا بھی قبول کیا جائے گا اور اس کے رسول کو ماننا بھی قبول کیا جائے گا۔
جس کا مطلب کہ باری تعالیٰ بڑے دو ٹوک لفظوں میں فرما رہے ہیں کہ محبوب جو تیری بارگاہ کے ان آداب کا خیال نہ رکھے وہ کروڑ مرتبہ کلمہ پڑھتا رہے، زبان سے کہتا پھرے کہ اللہ کو بھی مانتا ہوں، رسول کو بھی مانتا ہوں، مگر اس کے ماننے کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ چلو دو باتیں ہو گئی۔ اب ناظرین مکرم ذرا سنیں، آیت ایک ہی چل رہی ہے، ابھی آیت بھی نہیں بدل رہی۔ باری تعالیٰ نے آگے تیسری شے کو اور بیان کر دی اور آگے پھر اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی خطاب کرتے ہوئے پھر ارشاد فرمایا فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ۔ فرمایا میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب وہ آپ سے اجازت طلب کریں، اب دیکھیں نا ذرا پوری سچویشن آپ ذہن میں رکھیں کہ کوئی میٹنگ ہو رہی تھی، کوئی مشاورت ہو رہی تھی، صحابہ کرام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے بیٹھے تھے، اللہ نے ایک آیت نازل فرما دی کہ اور حکم وارد کر دیا کہ جو آ جائیں اس وقت تک اٹھ کر نہ جائیں جب تک میرے محبوب سے اجازت نہ لیں۔ اب کسی کو کوئی ضروری کام پڑ گیا، کوئی ایمرجنسی ہو گئی، اب اس نے ضابطے کے مطابق کھڑے ہو کر اجازت مانگی کہ آقا کیا میں چلا جاؤں؟ آپ یوں سمجھ رہے نا، ایمرجنسی سے مراد کوئی ضروری کام، مثلا کسی کے گھر ڈیتھ ہو گئی، فوتیدگی ہو گئی، اب جانا ضروری ہو گیا، اب اس نے کھڑے ہو کر اجازت مانگی تو باری تعالیٰ اب اس پر فرما رہے ہیں فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اور اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب وہ اپنے کچھ ضروری میٹرز کے لیے، ضروری معاملات کے لیے، کسی ایمرجنسی کے لیے آپ سے اجازت طلب کریں تو فرمایا ان کا اجازت لے لینا اب ضروری نہیں ہے کہ اجازت مانگی ہے تو ان کو بھیجنا ضروری ہو گیا، نہیں، آگے باری تعالیٰ نے مختار اپنے محبوب کو بنا دیا، قربان جائیں آقا کی اس شان پر، اختیار سارا کا سارا اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ فرمایا میرے محبوب جب کبھی وہ کسی اپنی ایمرجنسی کے لیے، ضروری کام کے لیے آپ سے اجازت طلب کریں تو فرمایا فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو محبوب پھر آپ کی مرضی ہے کہ ان میں سے جنہیں چاہیں جانے دیں اور جنہیں چاہیں اجازت نہ دیں۔ مختار ہم نے آپ کو بنا دیا ہے، اختیار ہم نے آپ کو دے دیا ہے، اب آپ کی مرضی ہے کہ کسی کو جانے دیں، آپ کی مرضی ہے کسی کو روک لیں۔ قربان جائیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان پر۔ چلو یہاں تک بھی بات سمجھ میں آ گئی، لیکن آیت کریمہ کا مضمون ابھی بھی ختم نہیں ہوا۔ اتنی بات کر کے آگے باری تعالیٰ نے پھر اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جو اجازت لے کر جا رہے ہیں، جنہوں نے آپ سے اجازت مانگی، آپ نے اپنی مرضی سے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے بھائی ضروری کام ہے چلے جاؤ، تو فرمایا اب ان جانے والوں کے لیے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، آپ ان جانے والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ محبوب آپ ان جانے والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، ان کے لیے بخشش طلب کریں، ان کی معافی کی سفارش کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے عرض کریں کہ مولا بس ان کو معاف کر دیں۔ اب ناظرین مکرم پھر رک کر غور کرنے کی بات ہے کہ بھئی تقاضے تو سارے پورے ہو گئے۔ اللہ نے پہلی بات بتا دی کہ مومن وہ ہے کہ جب میرے محبوب کی بارگاہ اقدس میں آئے بیٹھے ہوں تو اس وقت تک اٹھ کر نہ جائیں جب تک کہ پہلے میرے محبوب سے اجازت نہ لے لیں۔ مختار باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بنا دیا کہ محبوب جب وہ آپ سے اجازت طلب کریں تو اب مرضی آپ کی، جسے چاہیں جانے دیں، جسے چاہیں نہ جانے دیں۔ تو اب بھائی انہوں نے ان ضابطوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ آئے، ایمرجنسی ہوئی، ضروری کام پڑا، کھڑے ہو کر اجازت مانگی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی مرضی سے انہیں جانے کی اجازت بھی دے دی، تو تقاضے تو سارے پورے ہو گئے، غلطی تو ہوئی کوئی نہیں۔ اب یہ جو آگے فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، محبوب اب یہ جو اجازت لے کر جا رہے ہیں، جنہیں تو نے اپنی مرضی سے جانے کی اجازت دے دی، اب ان جانے والوں کے لیے آپ بخشش طلب کریں، ان کی معافی کی سفارش کر دیں، ان کے لیے استغفار کریں، ان کی شفاعت کر دیں کہ مولا انہیں معاف کر دیں۔ اب یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ غلطی تو ہوئی کوئی نہیں، تقاضے تو سارے پورے ہو گئے، اب ان کے لیے بخشش کیوں طلب کی جائے، ان کی معافی کی سفارش کیوں کی جائے؟ تو ناظرین مکرم یہاں ایک بات کے سوا اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ باری تعالیٰ یہ کلمات وارد کر کے اور اپنے محبوب سے فرما کر کے محبوب آپ ان کی معافی کی سفارش کر دیں،
दर हकीकत ये सुनाना चाह रहे हैं कि महबूब बेशक इन्होंने सारे तकाजे पूरे कर दिए, मगर मेरी गैरत को यह गवारा भी नहीं है कि प्यारे जब तेरी बारगाह में गए थे तो कोई मरता था तो मर जाता, मगर तेरी बारगाह से बढ़कर जरूरी काम तो कोई नहीं था। इन्होंने जाने का सोचा भी कैसे? इनके जहन में यह ख्याल कैसे आया? इनकी जसारत कैसे हुई कि आपकी बारगाह अक़दस में आए बैठे थे तो भाई पीछे जो होता था हो जाता, महबूब तेरी बारगाह से बढ़कर तो जरूरी काम कोई नहीं था ना। गो उन्होंने सारे तकाजे पूरे कर दिए हैं, मगर प्यारे कहीं ऐसा ना हो कि इस पर भी मेरा अजाब भड़क उठे और मेरे अजाब की गिरफ्त में ना आ जाए। आप इस तरह जाने वालों के लिए भी माफी की सिफारिश कर दें, क्योंकि जब तू उनके लिए माफी की सिफारिश कर देगा, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो बेशक फिर अल्लाह बड़ा बख्शने वाला भी है, बड़ा मेहरबान भी है। महबूब बस तेरे लब हिलने की देर है, बस फिर अल्लाह उनको बख्श भी देगा, उनकी गलती से भी दरगुदर करेगा और उन पर अपनी रहमतों के बादल भी निछावर कर देगा। तो नाज़रीन मुकर्रम, इस एक आयत करीमा पर अगर गौर कर लिया जाए तो यह बात निखर कर सामने आ जाती है कि कुरान दो टोक लफ्जों में ऐलान कर रहा है कि लोगों, ईमान दर हकीकत नाम ही बारगाह मुस्तफा के अदब में फना हो जाने का। जब तक कोई शख्स पहले खुद को ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब में फना नहीं करता, वो करोड़ कलमे पढ़ता फिरे, उसके ईमान का कोई एतबार नहीं। इसी बात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह निसा की वो मारूफ आयत करीमा है जिसमें बारी ताला ने एक कसम खाकर फिर ऐलान किया, फरमाया फला व रब्बिक, कुर्बान जाए अल्लाह ने कसम भी खाई और कसम कितनी प्यारी खाई। फरमाया महबूब तेरे रब की कसम। अब इसकी तफसील में जाने का वक्त नहीं है, ये बड़ा मोहब्बत भरा मकाम है कि बारी ताला कसम अपनी खाना चाह रहा है, मगर यूं नहीं कह रहा कि मुझे अपनी कसम, बल्कि वो कह रहा है फला व रब्बिक, महबूब कसम है तेरे रब की। जिसका मतलब है वो कहना ये चाह रहा है कि महबूब तेरे रब की कसम, अरे तेरे बनाने वाले की कसम, तेरा पैकरे हुस्न तराशने वाले की कसम, तेरा वद्दुहा मुखड़ा निखारने वाले की कसम, और तेरी जुल्फे वल्लैल संवारने वाले की कसम, फला व रब्बिक, महबूब तेरे रब की कसम। ये तो एक अलग मोहब्बत भरा मजमून है जिसकी तफसील में जाने का वक्त नहीं है, मगर हम अगली बात पर कंसंट्रेट करते हैं कि बारी ताला कसम खा के आगे ऐलान क्या करना चाह रहे हैं। फरमाया महबूब तेरे रब की कसम, ला युमिनून, वो मोमिन हो ही नहीं सकते, हत्ता युहक्किमू का फीमा शजरा बैनहुम, कब तक मोमिन नहीं हो सकते? फरमाया जब तक महबूब पहले वो अपने तमाम तर मामलात में तुझे अपना हाकिम तस्लीम ना कर ले। और खाली इतनी बात पर इक्तिफा नहीं किया कि अपने मामलात में तुझे हाकिम बना ले, बल्कि आगे फरमाया सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा मिम्मा कदैत, खाली हाकिम ही ना बनाए। जैसे देखे ना, हम भी बसा औकात झगड़े हो जाए, पंचायतें बैठती हैं, सालिस मुकर्रर कर लिए जाते हैं, फैसला करने के लिए किसी का इंतखाब कर लेती हैं, मगर जरूरी नहीं है कि जिनको सालिस मुकर्रर कर लिया जाए, जिसको हाकिम बना लिया जाए, हर कोई उसकी बात मानने के लिए भी तैयार हो जाए। लेकिन बारी ताला अगली बात कर रहे हैं, फरमाया हाकिम बनाए, और हाकिम भी ऐसा नहीं कि जिसकी बात मान ली तो ठीक, ना मानी तो तब भी ठीक नहीं। फरमाया जब हाकिम बना लो तो फिर सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा मिम्मा कदैत, और फिर महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो फैसला फरमा दे, उस फैसले पर अपने दिलों के अंदर वो जर्रा बराबर भी तंगी महसूस ना करे, उस फैसले को कबूल करे, उस फैसले के सामने सरे तस्लीम खम करे। और इतनी बात पर भी इक्तिफा नहीं किया कि खाली मान ही ले, आगे फिर फरमाया वयुसल्लिमू तस्लीमा, और महबूब तेरे उस फैसले के सामने इस तरह सरे तस्लीम खम करें जैसे सरे तस्लीम खम करने का हक होता है। तेरी बारगाह में तेरे फैसले के सामने अपने सर को यूं झुका दें जैसे सर झुकाने का हक होता है। बदिलो जान, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से मान ले, फरमाया दिल से भी माने, यानी जाहिर से भी माने और बातिन से भी माने। फरमाया जब तक ये कैफियत नहीं है, महबूब तेरे रब की कसम, वो करोड़ बार कलमा पढ़ते रहे, ला युमिनून, वो मोमिन हो ही नहीं सकते। तो ये आयत करीमा फिर बता रही है कि ईमान दर हकीकत नाम ही बारगाह मुस्तफा
صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں فنا ہو جانے کا ہے۔ جب تک کوئی شخص پہلے خود کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب میں فنا نہیں کرتا، تب تک اسے ایمان کی خیرات نصیب نہیں ہو سکتی۔ گویا ایمان نام ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب میں فنا ہو جانے کا ہے۔ جب تک کوئی شخص پہلے خود کو کملی والے آقا کی بارگاہ کے ادب میں فنا نہیں کر دیتا، مٹا نہیں دیتا، وہ جو کچھ بھی کرتا پھرے کچھ اور تو ہو سکتا ہے مگر وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان اسی خوش نصیب کو ملتا ہے جو اپنے دل کے اندر کملی والے آقا کے ادب کے، محبت کے، عشق کے چراغ روشن کر لیتا ہے اور خود کو کملی والے آقا کی بارگاہ میں جھکا کر ان کے در کا سگ بن جاتا ہے۔ ناظرین مکرم، ہماری نشست کا وقت مکمل ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اسی مضمون کو ہم جاری رکھیں گے اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھنا چاہیں گے کہ یہ بات جو آج قرآن سے ہم نے سمجھی ہے، حدیث میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اس بات کا اعلان کیسے ہو رہا ہے اور آپ اس کی وضاحت کیسے فرما رہے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایمان کی اس حقیقت کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں کس طرح اپلائی کیا تھا، انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم بات کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں ان چیزوں کو سمجھ کر ایمان لانے کی اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب میں مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔